دیوبند پر اس دور میں دو الزام لگے ہیں۔ نمبر ایک فرقہ واریت، نمبر دو دہشت گردی۔ ہم میں بہت سارے حضرات نے الزام کو تسلیم کیا ہے اور نسبت ختم کر دی کہ ہم خود کو دیوبندی نہیں کہتے۔ میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کے الزام پر لعنت بھیجتا ہوں اور یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہم دیوبند والے ہیں۔ لوگ الزام قبول کرتے ہیں، نسبت چھوڑتے ہیں۔ ہم الزام مسترد کرتے ہیں، نسبت پہ فخر کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی لگی لپٹی اور چھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پہ کہتا ہوں بھی ہم دیوبند والے ہیں۔ ہم اپنی نسبت کو نہیں چھپاتے، فخر سے بیان کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مسائل پر سمجھایا نہیں ہے کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، دیوبند کا نظریہ کیا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیوبند کا مسئلہ کھل کر سامنے آئے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، ایک بہت بڑا طبقہ جو غلط فہمی کے شکار ہے وہ آپ کی مخالفت نہ کرے، آپ کی غلامی کرے۔ لیکن ہم نے سمجھایا ہی نہیں کہ دیوبند کا نظریہ ہے کیا، حضور کی ذات کے بارے میں کتنے حساس ہیں۔ یہ سٹیج کن کا ہے؟ میں معذرت سے بات عرض کرتا ہوں۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی میں حل مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے اور گالیاں بھی مولانا فضل الرحمان ہم سے کھاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کو فخر سے بیان کرتے کہ ہماری جمعیت نے مسئلہ حل کیا ہے، ہم ہی گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا کہاں تھے، کدھر تھے، دستخط کیسے ہوئے؟ 5 کروڑ بندہ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا جو مولانا کے 5 MN مسئلہ اسمبلی میں حل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات، آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپس میں ایک دوسرے کو کب تک گالیاں دیتے پھرو گے؟ اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو، اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ بادشاہ نے اپنی دربار میں کام کرنے والی غریب عورت سے کہا شہر کا سب سے خوبصورت بچہ لاؤ۔ وہ مغرب تک گھومتی رہی، اس کو بچہ نہیں ملا۔ جب شام کو آئی تو کالا سا ناک بہتا ہوا اپنا بچہ کندھے پر اٹھا کے لائی۔ بادشاہ نے کہا اس سے خوبصورت شہر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ میرا ہے، اس سے خوبصورت مجھے کوئی نہیں لگتا۔ اپنی جماعتیں کب تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو گے؟ میں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں؟ خدا کے لیے اغیار کا نشانہ بن کے اپنی طاقت تباہ مت کرو۔ میں کسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں، میں مسلک دیوبند کا نوکر ہوں۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، بند کمرے میں اس کو بیان کرو، سٹیج پر بیان نہ کرو، سوشل میڈیا پر نہ لاؤ۔ اپنوں کو گالیاں مت دو، اپنوں کو پختہ اور مزید مضبوط کرو، مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ العظیم۔ یہ میں نے صرف ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا۔ میں ابھی پسرور میں تھا، کچھ لوگ تھے، کہا جی مولانا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا خواتین بل جو پنجاب حکومت نے بنایا تھا، یہ مولانا فضل الرحمان نہ ہوتا تو تمہارے پاؤں میں کڑے پڑتے۔ اس شخص کی محنت جس نے یہاں ایک اس کا MP نہیں تھا، پھر بھی اس نے حل کرا لیا۔ اب تو ان کا ایک MP اسمبلی میں آ گیا ہے، تو نہیں سمجھے آ گیا نا، آ گیا، اللہ اور بھی لائے گا انشاءاللہ۔ ہماری الجھن یہ ہوتی ہے کہ ختم نبوت کوئی کام کرتے ہیں، اس سے مجھے کیا فائدہ ملے؟ بھئی مجھے کچھ فائدہ نہ ملے، کاش کو فائدہ ملے نا۔ یہ تھوڑا سا ذہن بنا لیں، نتائج آخرت پر رکھ لیں، انشاءاللہ اپنے خلاف کبھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنے حضرات سے کہتا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، خلوت یا جلوت، میری تحریر یا تقریر، آپ ایک لفظ نہیں ثابت کر سکتے میں نے کبھی اپنے مسلک کے فرد یا اپنی جماعت کے خلاف زبان سے یا قلم سے نکالا ہو۔ آپ 1000 گالیاں دے لو، میں پھر بھی جواب نہیں دیتا۔ بھئی اپنوں کو کیا جواب دینا، اپنوں سے کیا لڑنا؟ یہ کوئی لڑائی ہے؟ چھوڑے ان باتوں کو۔ مجھ سے ایک ساتھی نے کہا جی مولانا صاحب آپ پر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے۔ میں نے کہا میں سارے الزام قبول کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، گنجائش ہے؟ بس بات ختم ہو گئی۔ میں کوئی نبی ہوں، میں امتی ہوں، میں گناہ بھی کروں گا، کام بھی کروں گا۔ آپ گناہ گنواتے جائیں، میں توبہ کرتا جاتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، چلو پھر مل کر کام کرتے ہیں۔
بس یہ فضا بنا لو، الجھن کبھی نہیں ہوگی، اللہ کی قسم میں کیسے آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔